الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیں. واجب الاحترام گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان ہوئے تھے. اور اس کے ذیل میں نے یہ بتلایا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں پورا اترے. حضور اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا فرمایا. بہت سی خصوصیات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی کے بالوں میں سفیدی آئی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ہمارے یہاں جو یہ معانقہ کا رواج ہے، یہ معانقہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے. ایک ہوتا ہے گلے ملنا، جو ہم میں سے کوئی معانقہ نہیں کرتا. حالانکہ جو حدیث میں یا جو سنت عمل ہے وہ معانقہ ہے، اور وہ بھی کافی دنوں بعد کوئی آپ سے ملنے آیا تو اس سے معانقہ کہتے ہیں عنق کے ساتھ، یعنی گردن سے گردن ملائی جائے. ہم لوگ تو سینے سے سینہ ملا کر مصادرہ کرتے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر بعض لوگ پیٹ سے پیٹ ملا کر مباطنہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو مذاکرہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے نہ مذاکرہ ہو نہ مباطنہ ہو بلکہ معانقہ ہو.
تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، کسی مہمان کے بغیر کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، خاص توجہ دی۔ کبھی کسی فرشتے نے پوچھ لیا اللہ ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا ہے، تو کہا جاؤ جنگل میں ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں، وہاں جا کر اس کے سامنے میرا نام لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا اللہ۔ تو محبوب کا نام سن کے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مزہ آیا کہ اس فرشتے سے کہا کہ ایک بار اور میرے محبوب کا نام لو۔ کتنا مزہ آیا، اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے، نام کیا ہے، عاشقوں کی جان ہے، بشرطے کہ دل کی گہرائیوں سے یہ نام لیا جائے۔ اور اس نام کی تو تاثیر اتنی ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا آسمان و زمین کا نظام باقی رہے گا۔ اس اللہ اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے، اور یہ مزہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جب وہ نام سنا تو ایک بار میرے محبوب کا نام اللہ کا نام لو دوبارہ۔ اس نے کہا کہ کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری بکریاں لے لو، بس میرے محبوب کا نام میرے سامنے لو۔ فرشتے نے کہا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور مزہ آیا، کہا ایک بار اور دو، اللہ کا نام ایک بار اور لو۔ انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ ساری بکریاں تو مجھے دے دیں، اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنی بکریوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی غلام خادم تو رکھو گے نا، مجھے غلام خادم بنا لو لیکن میرے محبوب کا نام لے لو۔ کہا بھائی یہ لو بکریاں تو نہیں چاہیے، میں تو فرشتہ ہوں، آزمانے آیا تھا، دیکھنے آیا تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیوں بنایا ہے۔ کتنی باتوں میں آزمائش ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی، 83 سال بعد بیٹا ہوا، اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے، اللہ نے کہا بس یہاں ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی جب اپنے پیاروں پر آتی ہیں تو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، لیکن ان آزمائش اور امتحانات میں اللہ والے کامل طریقے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی بیوی دیکھ رہی ہیں کہ جا رہے ہیں، آواز بھی دے رہی ہیں، اور وہ سمجھ گئی کہ نبی ہیں، ضرور اللہ کا حکم آیا ہوگا۔ کہتے ہیں صرف کہا کہ اتنا بتاؤ کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں جنگل و بیاباں میں چھوڑ کے جانے کا؟ کہا ہاں جی اللہ کا حکم ہے۔ کہا بس اس کا حکم ہے تو وہ ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ آج جو بیت اللہ میں یہ جو جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر گئے، اور یہ قربانی رب نے ان سے دلا کر ان کے قدموں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کرنے تھے۔ ہاجرہ کو اس صفا اور مروہ کے درمیان بھگوا کر قیامت کی صبح تک ہاجرہ کی یاد دلانی تھی کہ دنیا دیکھے کہ جو رب کے لیے قربانی دیتے ہیں اور رب کے لیے اپنی خواہشوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ ان کے طریقوں پر دنیا کو چلاتا ہے، اللہ ان کے عملوں کو قبول کرتے ہوئے دنیا کو چلاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہی ہاجرہ ہیں، اپنے بیٹے کے پانی کے لیے بھاگتی ہیں، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا۔ یہ ایک عورت ہے، اس کی یہ سعی، اس کا یہ بھاگنا رب کو اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے حاجی کو حکم دے دیا، عمرہ کرنے والے کو حکم دے دیا، تم نے بھی اسی طرح چلنا ہے جیسے ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ چلی تھی۔ یہ ادائیں یاد رہتی ہیں۔ وہ صحابہ کرام، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب عمرے کی قضا کرنے نبی کے ساتھ گئے اور مکے والوں نے صحابہ پر اعتراض کیا کہ مدینے کی ہوا نے انہیں لاغر بنا دیا ہے، کمزور کر دیا ہے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکڑ کے چلو، سینہ تان کے چلو، ذرا تیز قدموں سے چلو۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور وہ اللہ کے گھر میں اور بیت اللہ میں وہ تو اور عاجزی ہونی چاہیے، لیکن دشمن کو جواب دینے کے لیے رب نے قانون بدل دیا۔ اعتراض صحابہ پر ہوا، اللہ نے قانون بدل دیا۔ ویسے تو رب کو عاجزی پسند ہے اور عجز کرنے والا رب کا محبوب ہوا کرتا ہے، لیکن آج صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے تو رب العزت نے عاجزی کا قانون چینج کر کے بتا دیا، اب اکڑ کے چلو، سینہ تان کے چلو۔ اور جب نبی کے یار بیت اللہ کے طواف میں سینہ تان کے چلے، یہ ان کی اکڑ، یہ ان کا سینہ تاننا، یہ ان کا اس طرح کندھے اچکا کے چلنا، یہ رب کو اتنا پسند آیا، احرام کی حالت میں طواف کرنے والے کو قیامت کی صبح تک حکم دے دیا، تم نے ایسے چلنا ہے جیسے نبی کے صحابہ چلے۔ قانون بدلے۔ آج پیر اپنا مزاج نہیں بدلتا، صحابہ کو گالی دی جائے کہتے حضرت کا مزاج ایسا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ادھر اعتراض صحابہ پر ہو تو رب قانون بدلتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کے دور تک کہ پانی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھوں پہ مٹی اور چہرے پر مٹی اور ہاتھوں پہ مٹی مارو، جاؤ وضو ہو جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب ہار کھویا میری ماں عائشہ سے اور تنقید ہوئی، باپ نے ڈانٹا، تو آج عائشہ کے لیے رب نے قانون ہی چینج کر دیا کہ پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، چہرے اور ہاتھوں پہ مٹی مارو، اللہ تمہیں وضو کا ثواب عطا کر دے گا۔ آج مولوی کا مزاج نہیں بدلتا، پیر کا مزاج نہیں بدلتا، ادھر صحابہ کے لیے رب قانون بدل دیتا ہے۔ کہا ادھر عاجزی نہیں دکھانی، اب اکڑ کے چلنا ہے، اب یوں سینے اچکا کے چلنے ہیں، اب دنیا کو بتانا ہے کہ جناب اعتراض نبی کے یاروں پہ ہوا، قانون بدلا یا نہیں؟ 4 مہینوں میں جہاد قتال حرام، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم۔ صحابہ سمجھے کہ رجب گزر گیا، شعبان کی پہلی تاریخ ہے، اور دشمن پہ حملہ کر دیا، اور رجب بھی ان مہینوں میں تھا جن میں جہاد و قتال حرام ہوتا تھا۔ اب جب یہ ہوا، کفار نے اعتراض کیا نبی کے یاروں پر، دیکھو غدر کر دیا، دھوکہ دے دیا، اشر الحرم میں جہاد کیا، حرمت والے مہینوں میں قتال کر دیا۔ صحابہ سر پکڑ کے رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو سمجھے کہ کل رات چاند نظر آ گیا، لیکن آج تو آخری تاریخ رجب کی۔ اب وہ سر پکڑ کے رہے۔ ادھر اعتراض کرنے والے نبی کے یاروں کی طرف اعتراض کے ترکش سے تیر نکال نکال کے چلاتے ہیں۔ ایسا کبھی زندگی میں ہوا نہیں۔ تاریخ اٹھاؤ، قرآن و سنت اٹھاؤ کہ اعتراض نبی کے یاروں پہ ہوا ہو اور رب العزت کی طرف سے جواب نہ آیا ہو۔ اصول تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے، ان مہینوں میں جہاد نہیں کرنا، ان مہینوں میں قتال نہیں کرنا۔ لیکن ہو گئی غلطی، وہ سمجھے کہ رجب کا مہینہ گزر گیا ہے، لیکن رجب کی آخری تاریخ تھی اور چاند نظر نہیں آیا تھا۔ صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی اور جہاد کر لیا۔ ادھر اعتراض کرنے والے انگلی نبی کے یاروں پہ اٹھائے، اور رب دیکھے ایسا نہیں ہوتا۔ رب نے قانون بدل دیا اور بدل کے کہہ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، اور جو تم فتنے کرتے ہو یہ تو ان کے قتال سے برا ہے۔ میرے نبی کے یاروں پر اعتراض کرتے ہو، جاؤ میں نے قیامت تک ان مہینوں میں بھی جہاد کو حلال کر دیا۔ قانون بدلا، قانون بدلا یا نہیں؟ تیرا مزاج نہیں بدلتا۔ نبی کے یاروں پر توہین ہو
تیرا مزاج نہیں بدلتا کہ حضرت کچھ بھی، اصل میں حضرت بالکل وہ ہیں، اور حضرت کو کوئی دے دے ذرا گالی یا حضرت کو کوئی کچھ کہہ دے، حضرت تو بعد میں بولیں گے، پہلے ان کے مرید کہو گے اب تیرا مزاج کہاں ہے؟ تیرے حضرت جیسے کروڑوں صدیق کی اس دستار کے ایک دھاگے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو دستار صدیق نے پھاڑ پھاڑ کر نبی کو بچانے کے لیے غار کے سوراخوں میں رکھی تھی۔ قربانی دی ہے، رب نے ان کی اداؤں کو یاد رکھا۔ حضرت ہاجرہ بھاگی ہیں صفا مروہ میں، اللہ نے وہ ادا قیامت تک یاد کروائی۔ یہ قربانی اور حج سب یادیں ہیں حضرت ابراہیم اور ان کے گھرانوں کی، ان کی یاد اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ عبادات ہیں۔ ادھر وہ بچے کے پانی کے لیے پریشان، ادھر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑیاں چلیں، رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور پانی کا چشمہ نکلا تو ابراہیم علیہ السلام کے قدم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم زمزم کے پانی پہ لگے۔ ذبیح اللہ ہے نا، اسماعیل ہے نا، نبی ہے نا، پانی پہ قدم لگے۔ رب نے پانی کو یہ اعزاز دیا کہ پھر کہا اس پانی کا آج صدیاں گزر گئیں، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ بو بدلتی ہے۔ یہی تو کمال ہے زمزم میں۔ میں نے کہا زمزم میں نہیں، اسماعیل کی ایڑی کا کمال ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی، پاؤں لگا، پانی نہیں بدلتا، رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتی۔ تو بتاؤ کہ جب غار میں اسی نبی کی ایڑی صدیق کے سینے پہ لگی ہو، اور جب یہ صدیق نبی کو کندھوں پر لے کر جا رہا ہو اور صدیق کے کندھوں پر پیغمبر کی ایڑیاں لگ رہی ہوں، پیغمبر کے قدم لگ رہے ہوں، وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ ایمان کیسے بدل سکتا ہے؟ رنگ کیسے بدل سکتا ہے؟ جن صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہو اور جن کو نبی کے ہاتھ لگے ہوں، ان کے رنگ کیسے بدلیں؟ ایمان کیسے بدلتا ہے؟ پھر تو وہ انگاروں میں لٹے ہیں تب بھی عہد کرتے ہیں، ان کی خون اور چربی سے انگارے بجھتے ہیں، پھر بھی کلمہ توحید کی صدائیں ہیں۔ پھر وہ حذیفہ سہیمی کی طرح جلتے ہوئے کڑاہوں میں کود گئے، لیکن ان کا رنگ نہ بدلا، ان کا ایمان نہ بدلا۔ اسماعیل کے قدم لگے، وہاں زمزم کا پانی نہیں بدلتا، یہاں نبی کے صحابہ کے ساتھ نبی کی نسبت ہوئی صحابہ کا ایمان نہیں بدلتا، نہ رنگ بدلتا ہے نہ ڈھنگ بدلتا ہے، جیسے تھے ویسے رہے۔ اور کیوں نہ کہ رب العزت نے اپنی کمان میں لی ہے صحابہ کی حفاظت۔ ہاں ہاں، ادھر بیعت ہو رہی ہے، ادھر رب نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ آ رہا ہے بیت رضوان کا دن بھی، وہ موقع بھی اس صحابی کے نام پر، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کہتے ہیں۔ یہ ذی الحج کی 18 تاریخ جن کا یوم شہادت ہے، جن پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے نے قربانی دی یا نہیں دی؟ اور پھر یہی ابراہیم علیہ السلام جب کچھ عرصے بعد بیٹا بڑا ہوا تو خواب دکھا دیا اور کہا کہ بچے کو ذبح کر دو۔ خواب نبی کا حجت ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ اس دن اخبار میں آیا کسی کو اس کا پیر خواب میں آیا اور کہا اپنے بچے کو ذبح کر دے، اس نے بھی ذبح کر دیا، کھوتی دا پتھر۔
او بھائی نبیوں کا خواب قطعی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، باقی کسی کا خواب قطعی حجت نہیں ہوتا۔ خواب تو کیا سے کیا ہوتا ہے۔ ایک کہنے لگا یار میں نے اپنے پیر صاحب کو دیکھا، ان کی داڑھی نہیں ہے، مجھے بڑی پریشانی ہو گئی کہ پیر صاحب میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا پتر حدیث میں ہے کہ المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو پیر تو بدرجہ اولا آئینہ ہے، اس کے چہرے میں تیرا عکس نظر آیا ہے، غلطی تیرے میں، وہ اس کے چہرے میں رب نے دکھائی، اور تو ادھر بات کر رہا ہے۔ جب کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہ ہو نا اور آدمی خود اپنی طرف سے وہ کرنے لگے تو پھر یہی نتیجے نکلتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس دن کوئی کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا میری بیوی کسی اور کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ میں کہا تو دوسروں کی طرف نظریں نہ کیا کرنا، تو خواب میں ایسا ہی دیکھے گا۔ یہ تو رب نے تجھے بتایا ہے تیری بیوی میں نقص نہیں ہے، وہ تیری جو حرکتیں وہ یوں تیرے سامنے آئی ہیں، اس لیے اس بیچاری پہ شک نہ کر، اپنی اداؤں کو دیکھ، اپنے گریبان میں جھانک۔ تو خوابے پر ہم کوئی چیز تعمیر نہیں کر سکتے، خواب نبی کا حجت ہوتا ہے۔ جی بچے کو ذبح کر رہے ہیں، دیکھ لیا، اور وہ مشہور واقعہ چلے ہیں۔ اب جب بھی نیکی کے کام پر چلنے لگو، کبھی بھی اس کو شیطان برداشت نہیں کرتا۔ معذرت، گرمی بہت زیادہ ہے تو وہ شیطان کبھی برداشت نہیں کرتا، سوری۔ اب وہ جب جانے لگے، پہلے اسماعیل علیہ السلام کو آگے کہتا ہے نہیں جانا بابا، بہت زیادہ بچہ، ابا تمہیں ذبح کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نہ جانا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، آتے ہیں تم جا رہے ہوگے کہاں بھائی جمعہ، بڑے تیار ہوئے ہو یار ناگن چورگی جمعہ، ابے نہیں جانا، ابے پاگل تو نہیں ہو رہا؟ پتہ ہے پھر کیا کرنا، یوں اٹھانا 7 کنکریاں اور کہنا یا دعا درے سلور پنزو، کہا یہی ہوگا۔ اب جناب انہوں نے یوں مارا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، آپ کا بچہ دیکھو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں نا بندہ یہ کارکن نہیں مان رہا تو اس کے ماں باپ کو آ کے کہتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے ان کے دل میں شفقت پدری ہے اور ماں کی محبت الگ باپ کی الگ، تو یہ شاید بیچ میں رکاوٹ بنے، لیکن وہ ماں بھی ہاجرہ تھی۔ اللہ کے لیے جان تو جانی ہے، اگر چلی گئی اللہ کے لیے تو پھر کیا ہے۔ مارے انہوں نے بھی شیطان کو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی۔ یہ اس کی قسمت ہے، کیونکہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور جب اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا کہا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا، شیطان نے نہیں کیا، رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ کہا جو خلیفہ کا منکر ہوگا، 10 ذی الحج آ رہی ہے، 10 تاریخ کو، اسلامی 10 تاریخ کو شیطان کو پتھر لگتے ہیں، پٹائی ہوتی ہے، خوب اس کی دھنائی ہوتی ہے، خوب اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا ہے، اور کا خلیفہ تو خلیفہ ہوتا ہے، جو رب کے خلیفہ ہو اس کا انکار کرے، پٹائی اس کی بھی 10 تاریخ کو ہوگی، اور جو نبی کے خلیفہ کا انکار کرے پٹائی اس کی بھی 10 تاریخ کو ہوگی۔ ہوئی یا نہیں؟ یہ چیزیں ہیں بابا سامنے نظر آ رہی ہیں، اور پھر شیطان کو لوگ دھتکارتے ہیں اور یہ اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور آج بھی حاجی وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اور یہ کنکریاں مار کے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ تو نے رب کے خلیفہ کا انکار کیا، ہم یہ کنکریاں مار کے تجھ سے برات کا اعلان کرتے ہیں، تجھ سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جو خلیفہ کا منکر ہو اس سے برات کا اعلان کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، یہ اللہ والوں کی سنت ہے۔
ہے یا نہیں ہے؟ وہاں کنکریاں اللہ ہمیں بھی مارنے کی توفیق دے. دعا کرو یہ کرونے شرونے کے یہ فتنے ختم ہو اور حج اسی طرح بحال ہو، عمرے اسی طرح بحال ہو. اٹلی کے فٹ بال گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، برطانیہ کے فٹ بال گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، میوزک سینٹر بھرے ہوئے ہیں، سعودیہ کا کنسرٹ ہو رہا وہ بھرا ہوا ہے. خالی ہے تو اللہ کا گھر بیت اللہ خالی ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج کفر کی سازشوں میں آئے ہیں، اور یہ کرونا بھی اتنا سیاڑا ہے. یہ آتا بھی خاص عید کے دنوں میں، مسلمانوں کے تہوار کے دنوں میں، اور ابھی چوتھی لہر آ رہی ہے، یوں لہراتی لہراتی ٹھمکے لگاتی لگاتی مٹکتی مٹکتی آ رہی ہے. اور آج سے سنا ہے بہت سی چیزیں پھر بند کر رہے ہیں. اور جیسے ہی مسلمانوں کا تہوار بقرہ عید یہ ختم ہوگا، آگے محرم آ رہا ہے، کرونا پھر واپس چلا جائے گا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آئے گا. یہ کرونا ہے یا ڈرامے بازی ہے؟ مسلمانوں کو بیوقوف نہ بناؤ. یہ سب سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ تجربات کا کام نہ کرو. یہ تجربہ ہمیشہ پہلے جانوروں پر ٹیکے کا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے یہ چلتے ہیں یا نہیں. تم نے ان پاکستانیوں کو ہی جانور سمجھ کے ڈائریکٹ تجربات شروع کر دی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو چھوڑا. میں نے جمعے پہ بھی بات کرنی تھی، لیکن چلیں ابھی وقت نہیں ہے اس دونوں چیزوں کی مناسبت. لیکن اتنا کہہ دوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہش کی قربانی دی کہ دل چاہ رہا تھا بچہ ذبح نہ کریں، لیکن رب کا حکم ہے. تو ہمارا بھی دل چاہ رہا ہو کسی چیز کا، لیکن رب کا حکم کچھ اور ہو، تو ہم نے ماننی انشاءاللہ اپنے رب کی ہے. کتنا دل چاہ رہا ہوگا بد نظری کا، لیکن رب چاہتا ہے کہ نہ ہو، بس ہم نے رب کی ماننی ہے. کتنا دل چاہ رہا ہوگا صبح کی نیند کا، یار مزہ آ رہا ہے، بڑی مشکل سے نیند آئی، لیکن رب کا حکم ہے اٹھو اب نماز کے لیے. اب ہم نے اپنی خواہش کو چھوڑنا ہے اور رب کی بات ماننی ہے. اب دل تو یہ چاہتا ہے پیسے جیب میں رکھیں، لیکن رب کہتا ہے نہیں، قربانی کرو. تو ہم نے قربانی کرنی ہے، اپنی خواہش پہ نہیں چلنا. کتنا آسان ہے، 12,000 میں حصہ ہو رہا ہے، وقت قربانی کا 10,000 میں ہو رہا ہے. یار ہمارے یہاں جب شادی آنے والی ہوتی ہے 4-5 مہینے پہلے، ہم کیسے پیسے جوڑ کے اور اس پلاننگ کے تحت ہم چلتے ہیں کہ یار اس وقت تک پیسے ہوں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں، تو پہلے سے پلاننگ کر کے آدمی کچھ اس کو جمع کرے نا، کہ یار جب سب مسلمان کر رہے ہوں گے تو میں کیوں محروم ہوں، میں بھی اللہ کی راہ میں جانور ذبح کروں گا. لیکن وہ ہم آتے ہیں اسی سرسری طور پر چلے جاتے ہیں، اور وہ دن چلے جاتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. جبکہ اللہ کے نبی اتنے غصے میں اور فرماتے ہیں جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، عید والے دن ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. اتنے غصے میں اللہ کے نبی. اور قربانی کرنے والے سے فرمایا جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ بخشش کر دیتے ہیں. جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اسے دیتے ہیں. اس لیے خوشی سے قربانی کے عمل میں حصہ ملایا کریں. اور کتنا آسان ہے، میں نے کہا ایک حصہ 12,000 روپے، وقت قربانی کا ایک حصہ 10,000 روپے. اب مجھے بتائیں یہ کوئی مشکل تو نہیں؟ اگر ہم دیکھیں اور ہر مہینے 1,000 روپے ہم سنبھال کے رکھیں گے، جی آگے ہم نے قربانی کرنی ہے، تو بوجھ بھی نہیں بنے گا. اس لیے اس عمل کے اندر ضرور حصہ ملائیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دن چل رہے ہیں ذی الحج کی، یہ عبادت کے دن ہیں. دن بھی عبادت کے ہیں، رات بھی عبادت کی ہے. اس کے روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں. آگے عرفہ کا روزہ منگل کو آ رہا ہے
اس کی بہت بڑی فضیلت ہے 9 ذی الحج کی۔ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ ویسے ہر روز یہ جو 9 دن چل رہے ہیں اس کے ہر دن کی روزے کی الگ فضیلت ہے۔ جو 1 روزہ رکھے اس کے 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ دن تو ویسے ہی گزر جائیں گے، کیوں نہ ہم اسے قیمتی بنا لیں، کچھ عبادات میں اضافہ کر لیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان دنوں کا خاص وظیفہ ہے۔ کوشش ہو تو 1000 مرتبہ روز پڑھ لیں تو کوئی مشکل نہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان دنوں کی تکبیرات اور ان دنوں کے خاص وظائف ہیں۔ چنانچہ خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنی نوافل میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں تاکہ یہ دن ہمارے قیمتی بنے اور کچھ نہ کچھ عبادت کرنے والوں میں ہمارا حصہ بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ مسجد صدیق اکبر میں عید کی نماز 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 6:30 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب